یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ پھر یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے، ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شاداب دی۔ پیش خدمت ہے ہمارا اسپیشل پروگرام، جس میں آج ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت اور کردار کے سلسلے سے، اور اس موضوع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس وقت موجود ہیں سید غلام عباس رضوی صاحب۔ غلام عباس صاحب، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ جی شکریہ۔ غلام عباس صاحب، بہت ہی مبارک روز ہے، بہت ہی عظیم دن ہے، کیونکہ آج ہی کے دن تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جی، سب سے پہلے ہم آپ سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ یقیناً یہ دن بہت عظیم دن ہے، یعنی یہ تاریخ 3 شعبان المعظم کی، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو ہمارے نبی، کائنات کے رسول، کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ جی، امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ جی، یقیناً یہ وہ ذات ہے کہ جس کے پیچھے ایک زمانہ گردش کر رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وقت اور حالات نے دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اور ماضی میں بھی یہی ہوا ہے کہ ہر انسان پہ اپنے حالات مرتب کیے ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے، یعنی ذات حسین کی، جس نے کبھی بھی وقت اور حالات کے اثر کو قبول نہیں کیا، بلکہ خود اپنے اثرات مرتب کیے وقت اور حالات پر۔ دنیا کا کوئی بھی باضمیر انسان جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، شرط میں نے کیا کہی کہ اگر باضمیر انصاف پسند ہے تو یہاں ریلیجن، مذہب، کسی بھی چیز کی قید نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو پیغام تھا، جو آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی، وہ صرف اور صرف انسانیت کے لیے تھی۔ بالکل۔ تو اسی لیے آج کی تاریخ بڑی مبارک تاریخ ہے کہ وہ انسان آ رہا ہے اس کائنات میں کہ جو لوگوں کے حقوق، لوگوں کے رائٹس، انسانیت کی باتیں کرنے والا اور انسانیت کو ظلم کے چنگل سے آزاد کرنے والا ہے۔ غلام عباس صاحب، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا جو یہ اہم پہلو ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ غلام عباس صاحب، دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے، جی، جو آپ کا مرتبہ ہے، بہت ہی بلند ہے۔ جی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے، جو مرتبہ ہے، اسے صرف واقعات کربلا تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم واقعات کربلا سے پہلے نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، مثال کے طور پر غریبوں کی مدد کرنا، سخاوت کرنا، یتیموں کا خیال کرنا۔ اس کے سلسلے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات آپ کی یقیناً بچا ہے، اور آپ نے صحیح بات کہی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے جو پیغام کو، جو میسج کو ہم نے حقیقی معنوں میں صحیح طریقے سے اپنے عوام تک ہم پہنچا نہیں پائے ہیں، اور نہ ہی ان کے کیریکٹر کو، ان کی باتوں کو دنیا کے سامنے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے پیش کر پائے ہیں۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام، ان کے میسج کو صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر دیتے تو یقیناً آج اس دنیا کو جہاں اضطراب ہے، پریشانی ہے، اس کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے مدینے کی، وہ 57 سال کی آپ کی عمر، حالانکہ ہم جو مدینہ کی زندگی ہے اس زندگی کو بہت کم بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، واقعات کربلا کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو صحیح طریقے سے معلوم ہے، لیکن واقعات کربلا سے پہلے کیا ہوا، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی بسر کرتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلوم ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے زیادہ ان تک وہ باتیں پہنچائی نہیں ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ بڑی عظیم زندگی ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا،
کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے تو اس کے خلاف آواز، لوگوں کے حقوق انہیں نہیں مل رہے ہیں، رائٹس نہیں مل رہے ہیں تو امام حسین اسلام آواز بلند کرتے تھے، غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی، کمزوروں کی آپ مدد کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں، جیسا کہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی پہلی دوسری جلد میں اس واقعے کو نقل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے، کہ آپ مدینے میں ہیں، اب دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے آپ، اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ مدینے میں آپ ہیں، ایک شخص، ایک صحرائی عرب آتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے مدینہ میں پوچھا کہ مدینے میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ سب سے بڑے سخی کا نام حسین ابن علی ہے۔ کہا اچھا، یہ بتاؤ کہ میری ملاقات حسین سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اگر حسین سے آپ کو ملنا ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیے، اس وقت آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ خیر، جیسے اس نے یہ باتیں سنی، مسجد میں آیا۔ اب جو مسجد میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ خیر، اس نے دیکھا، آیا تھا سوال کرنے کے لیے، کچھ کہا نہیں۔ جب امام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا اس نے، تو اس نے امام کی مدح کرنے شروع کر دی اور اشعار پڑھنے لگا امام کی شان میں۔ حالانکہ آیا تھا کس لیے؟ سوال کرنے، لیکن اب طریقہ دیکھیے کس طریقے سے۔ اب وہ اشعار پڑھنے لگا امام کی شان میں، کہتا ہے لم یخب علان من رجا کا ومن تحرکا من دون بابک الحلقہ انت جواد وانت معتمد ابو کا قد کانا قاتل الفسقہ لولا الذی کانا من اوائلکم کانا علینا الجحیم منطبقہ۔ کہتا ہے کہ مایوس اور نا امید وہ انسان ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ کے در کی زنجیر ہلاتا ہے۔ بالکل، وہ انسان مایوس اور نا امید ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ پھر آگے کہتا انت جواد وانت معتمد، اس لیے کہ آپ سخی ہیں، آپ قابل اعتماد ہیں، بے شک، اور آپ کے والد اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے فاسق و فاجر مقتول ہوئے۔ لولا الذی کانا من اوائلکم کانا علینا الجحیم منطبقہ۔ کہتا اگر آپ کے اجداد ہماری مدد نہ کرتے تو آج جہنم کی آگ ہمیں گھیرے ہوتی۔ بالکل، تو اس طریقے سے اس نے اشعار پڑھے امام کو دیکھ کے۔ خیر، امام نے جب یہ باتیں سنی، نماز تمام کی، جناب قمبر کو بلایا، کہا قمبر یہ بتاؤ کہ حجاز سے جو مال آیا تھا اس میں کچھ بچا ہے؟ تو جناب قمبر کہتے ہیں ہاں مولا 4000 دینار ہیں۔ کہاں لے آؤ۔ امام نے 4000 دینار لیے، ایک تھیلی میں رکھا۔ اور دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہمارے سماج میں ہوتا ہے تو کتنا شو آف کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں تاکہ ہماری تعریف کریں۔ جی ہاں۔ لیکن امام حسین اسلام نے طریقہ بتایا کہ کسی بھی انسان کی، غریب کی یا کسی پریشان حال کی مدد کرو تو شو آف نہ کرو، لوگوں میں دکھاؤ نہیں، بلکہ اس طریقے سے کرو کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ بالکل، نہ جانے کس طریقے سے وہ انسان دست طلب بڑھا رہا ہے۔ اگر آپ کھل کے لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں تو شرمندہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے امام نے طریقہ بتا دیا۔ امام نے کس طریقے سے اس کی مدد کی کہ وہ تھیلی لینے کے بعد مسجد کے دروازے کے پیچھے چلے گئے اور اسے آواز دی۔ وہ آیا تو امام نے صرف اپنا ہاتھ نکالا اور کہا خذھا فانی الیک معتذر وعلم بانی الیک ذو شفقہ۔ اے عرابی، اسے لے لو اور میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے حق میں بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہوں۔ دیکھیے اتنا دیر ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں معذرت خواہ ہوں۔ جی ہاں، بالکل۔ لو کانا فی سیرن الغداتا اسا امس السمانا علیکا مندفقہ۔ کہتے ہیں کہ اگر آج ہمارے پاس حکومت ہوتی اور لوگوں نے ہمارے حقوق غصب نہ کیے ہوتے تو پھر تم دیکھتے کہ ہمارا ابر کرم تم پر کس طریقے سے برس رہا ہوتا۔ بے شک۔ لیکن الزمان ذو غیر والکف منی قلیل النفقہ۔ لیکن حالات زمانہ نے ہمیں متغیر کر دیا ہے اور ہم اس وقت تنگ دست ہیں، اس لیے ہم تمہاری مدد اتنی نہیں کر سکتے جتنی کرنی چاہیے، میں معذرت خواہ ہوں، امام نے کہا۔ تو آپ دیکھیں، سوچیں کہ امام نے 4000 دینار اسے دیے اور دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں تمہاری مدد نہ کر سکا۔
امام کا یہی طریقہ تھا کہ آپ کسی کی بھی مدد کرتے تھے تو چھپ کے کرتے تھے رات کی تاریکی میں۔ واقعات کربلا کے بعد سے امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، واقعات کربلا کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد نشانات تھے دونوں شانوں پر، جی تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ میرے بابا مدینے میں رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں کاندھوں پہ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے اور پھر لوگوں کے گھروں تک لے جاتے تھے، غریب، بیوہ، بے سہارا، مظلوم لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے رات کی تاریکی میں، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ وہی نشانات ہیں۔ تو سوچئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، یقیناً یہ ذات بہت عظیم ذات ہے۔ جی بے شک، واقعاً غلام عباس صاحب، آپ نے امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو اس وقت سخاوت کے سلسلے سے یہ واقعہ بتایا اور بہت ہی اچھا میسج اس وقت ملا، اور ہمارے ناظرین نے بھی اس وقت سنا ہوگا کہ آپ نے بھی اس وقت اس بات کو سیکھا ہوگا کہ انسان کا یہی انداز ہونا چاہیے، اس کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کی مدد کریں تو اس طریقے سے دیں کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہوں تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ غلام عباس صاحب، اللہ کے رسول، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو محبت اور عقیدت دیکھنے کے لیے ملتی ہے، اس کے سلسلے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ سوال دراصل میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ ایسی محبت صرف باپ اور بیٹے کے درمیان دیکھنے کے لیے ملتی ہے، لیکن یہاں پر ٹھیک ویسی ہی محبت ہمیں نانا اور نواسے یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے درمیان دیکھنے کے لیے ملتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیے، یقیناً پیغمبر اسلام کی امام حسین علیہ السلام سے جو محبت تھی وہ تمام روایات، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں یا اہل سنت حضرات ہوں، دونوں کی یہاں کتابوں میں روایات بہت ساری ملتی ہیں کہ پیغمبر کتنا چاہتے تھے اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، اور یہ حدیث اس بات کی گواہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضور اکرم فرماتے ہیں کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ کسی چھوٹی کی پہچان بڑے کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، بلکہ بڑا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول اپنی پہچان امام حسین علیہ السلام سے کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے، اکثر پیغمبر اسلام حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتے تھے، پیار کرتے تھے۔ کبھی مسجد میں آ گئے تو خطبے کے دوران امام جیسے ہی مسجد میں آئے خطبے کے دوران تو پیغمبر اسلام نے خطبے کو روک دیا۔ یہ محبت۔ کبھی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کو طول دیتے ہیں، یہ محبت۔ کبھی آپ فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہے حسین، بے شک، اور نجات کا سفینہ ہے۔ یقیناً یہ بات کہنے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب حضور کو معلوم تھا کہ جب دین پہ مشکل پڑے گی، جب انسانیت سسک رہی ہوگی، آدمیت دم توڑ رہی ہوگی، جب طاقتور غریبوں کو ستا رہا ہوگا، جب امیر ان کا خون چوس رہا ہوگا، جب کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا بے سہارا کا، مظلوموں کا، تو پھر یہی حسین ہیں جو اس وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جب دین میں تحریف ہو رہی ہوگی، جب تبدیلی ہو رہی ہوگی، تو اس وقت یہی حسین ہیں کہ جو قیام کریں گے، اٹھیں گے اور ظالم کو ختم کریں گے، نیست و نابود کریں گے، فنا کریں گے، اور دین کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور مظلوموں بے سہارا لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے اپنے اس پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ حسین بقائے دین ہیں، حسین بنائے لا الہ ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب بھی مشکل پڑے گی اس دین پہ تو حسین ہی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ جی ہاں، یعنی جس طریقے سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام سے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا، تو اس نواسے نے بھی راہ حق کی خاطر خود کو قربان کر دیا۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا۔ جی،
غلام عباس صاحب، آج کا جو زمانہ ہے، جو آج کی صدی ہے، جی، اس میں امام حسین علیہ السلام جیسے کیریکٹر کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں۔ دیکھیے یقیناً یہ سوال تو آپ کا بہت ہی بڑا سوال ہے، اور حقیقت یہی ہے جی کہ اس 21ویں صدی کو بہت زیادہ ضرورت ہے جی حسین کے کردار کو، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، حسین کے فرمان، حسین کی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور اس صدی میں اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جب پوری دنیا میں انسانیت تڑپ رہی ہے، جی پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، جی جب لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جب قتل و غارت، خونریزی، دہشت، وحشت کا بازار گرم ہے، اور پوری دنیا میں کہیں بھی امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، بالکل۔ لوگوں کے حقوق پورے طریقے سے مارے جا رہے ہیں، غصب کیے جا رہے ہیں، انتشار ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، پوری دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے، تو اس زمانے میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حسین ابن علی کے کیریکٹر کو، ان کی باتوں کو، ان کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جی ہاں، بہت ضرورت ہے۔ بقول جوش ملیح آبادی یہ حقیقت ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی جوش صاحب کہتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، اے شہ یزداں صفات، نور سے تیرے جھمکتی ہے جبین کائنات، محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پہ چھا جائے ہیبت ناک رات، اور بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی تیری، حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشانی تیری، واہ، اور تو صدا دے کر نہ پلٹ آتا جو سوئے آبجو، تشنہ لب انسان مر جاتا بھٹک کے کو بکو، اہل دنیا بر بنائے آرزوئے رنگ و بو، اہل دنیا بر بنائے آرزوئے رنگ و بو، اہرمن کی سمت مڑ جاتا اگر ہوتا نہ تو، اور اس زمیں پہ کھینچ کر تو نے حدیں آئین کی، زلزلے کی پشت پہ رکھ دی بنا تمکین کی، سبحان اللہ۔ پھر بشر کے ذہن پہ عکس جنوں ہے یا حسین، پھر بشر کے ذہن پہ عکس جنوں ہے یا حسین، پھر حقیقت رہنے اوہام فسو ہے یا حسین، پھر دل اقدار نازک غر کے خوں ہے یا حسین، پھر بشر باطل کے آگے سر نگوں ہے یا حسین، دل آغاز کو پھر گرمی انجام دے، اے بہادر وقت کی آواز پہ آواز دے، ہو چکے ہیں غرق پھر شیرازہ بندی کے عروق، پھر رواں ہیں ذلت سوئے تصفر جوک جوک، پھر شریعت ہے مساوات بشر کی بے وثوق، اور پھر خجل ہیں نوع انسانی کے بنیادی حقوق، پھر بغاوت کر رہا ہے آدمی سے آدمی، پھر بغاوت کر رہا ہے آدمی سے آدمی، دیکھ پھر ٹکرا رہا ہے آدمی سے آدمی، اور پھر حیات نوع انسانی ہے کچلائی ہوئی، گل پڑے ہیں ولولے جرت ہے مرجھائی ہوئی، اور پھر زمین و آسماں پہ موت ہے چھائی ہوئی، موت بھی کیسی خود اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی، اور چہرہ امید کو رخشندگی دے یا حسین، زندگی دے زندگی دے زندگی دے یا حسین، سبحان اللہ۔ اور عکس اپنا ڈال پھر اس خاکداں پہ اے حسین، پھر عطا فرما حدیث دل کو منبر اے حسین، زور حیدر زور حیدر زور حیدر اے حسین، کہ خشک ہونے پر ہے عزم جوئے انساں یا حسین، موج طوفاں یا حسین، دیکھ پھر قصر جہنم بن چکا ہے روزگار، آنچ میں غلطیدہ ہے پھر خمیہ لیل و نہار، اس زمیں پہ حکمراں ہیں با ہزاراں اقتدار، آتش و دود و دخانوں شعلہ و برق و شرار، اور پھر زبوں ہے نفس انسانی کی حالت یا حسین، کی پھر دنیا کو ہے تیری ضرورت یا حسین، بے شک۔ کی پھر دنیا کو ہے تیری ضرورت یا حسین۔ قتل و غارت، خونریزی، دہشت و وحشت اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور یہی اس زمانے کی، اس دور کی اہم ضرورت کا نام ہے، یعنی ذات حسین۔
جی بہت خوب غلام عباس صاحب، آپ نے اشعار کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ آج کے دور کو، آج کی صدی کو امام حسین علیہ السلام کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہمیشہ رہے گی. لاسٹ میں بات آتی ہے میسج کی. جی امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو مرتبہ ہے اور جو آپ کی شہادت ہے، صرف آپ کی شخصیت کے ذریعے سے شہادت کا درس نہیں ملتا، قربانی کا درس نہیں ملتا، بلکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کانسیپٹ، بہت بڑا مقصد چھپا ہوا ہے. بالکل. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یقیناً یہ بات تو صحیح کہی آپ نے کہ صرف شہادت ہی کا درس نہیں ملتا ہے، جی بلکہ شہادت کا بھی ملتا ہے، جی عبادت کا بھی ملتا ہے، سخاوت کا بھی ملتا ہے. جی ہم کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں، ساری چیزیں بیان نہیں کرتے. حالانکہ کینوس بہت واسٹ ہے جی ذات حسین کا، جی لامتناہی ہے جسے ہم کہتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسین اسلام سے کی زندگی سے بہت سارے درس ملتے ہیں، جی بہت سارے ملتے ہیں درس. جیسے کہ میں یہ بتا دوں کہ آج اگر ہم میسج اس پروگرام کا آخر میں بس یہی ہے کہ اگر ہم حضرت امام حسین اسلام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، ہادی مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، تو آج کی اس 21ویں صدی میں، آج کی اس 21ویں صدی میں، یوں تو ہر زمانے میں، جی لیکن اس صدی میں یہ کہتا ہوں کہ جب انتشار ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر ہم حسین کو اپنا راہبر اور رہنما مانتے ہیں تو ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں، کہیں بھی جہاں بھی بستے ہوں، ہم جب یہ دیکھیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، جی کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، کسی کو طاقت کے ذریعے سے دبایا جا رہا ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم حسین کے اگر پیروکار ہیں، حسین کو مانتے ہیں، تو ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پہ آواز بلند کریں اور اسے بچائیں. جی کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس کے حق کو بچائیں. بالکل. کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ختم کریں. جی اگر دہشت سماج اور معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے تو یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، جی تو اسے ہم ختم کریں. کیوں؟ حضرت امام حسین اسلام اگر چاہتے تو مدینے سے نکل جاتے، چلے جاتے. بہت سے دوسرے اسلامی ممالک تھے، چلے جاتے، لیکن امام حسین اسلام نے کہا نہیں، آج اسے ختم کرنا ہے. یہ جو ظلم ہے، یہ جو برائی ہے، یہ جو سماج میں طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہیں، اسے ختم کرنا ہے. بالکل. اور امام حسین اسلام خود وہ تھے، اور جو آپ کے ساتھی تھے بہت ہی کم تھے، لیکن 72 تھے. لیکن آپ نے اقلیت کی پرواہ نہیں کی کہ ہم بہت کم ہیں، بلکہ آپ نے حوصلے کے ساتھ خدا پر یقین رکھا اور پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. ضرورت یہ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر امام حسین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اگر امام حسین اسلام کے ہم چاہنے والے ہیں، تو ہم کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، اسے ختم کرنا ہے. بھلے ہی ہماری تعداد کیوں نہ کم ہو. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے. یقیناً اگر حوصلہ ہے، کربلا میں آپ دیکھیے 72 لوگ تھے، بالکل، لیکن وہاں ہمتیں تھیں. جی ہاں. اور یقین تھا خدا کی ذات پہ. جب انسان اچھے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، نیک کام کرنے کے لیے، تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے. بس آخری میں میرا یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ اگر حسین ابن علی کو ہم مانتے ہیں تو برائی جہاں بھی سر اٹھائے، اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہر حال میں چاہیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. یہی آخری پیغام ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اتنا اچھا میسج دیا. واقعی ناظرین، جس طریقے سے ابھی غلام عباس صاحب نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ جب کبھی بھی آپ کو حق کے لیے آواز اٹھانی ہو تو بے شک اٹھائیں، گھبرائیں نہیں. برائی ہوتے ہوئے جہاں کہیں بھی دیکھیں تو آپ فوراً اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں. تعداد کم بھی ہو تو بھی ڈرے نہیں. غلام عباس صاحب، آپ یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ اتنے کم وقت میں ہمارے تمام سوالات کے بہت ہی علمی جوابات دیے اور زبردست اشعار کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت اور کردار کے سلسلے سے بات کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت اور کردار کے ذریعے سے بتایا. ایک بار پھر سے آپ سبھی ناظرین کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. امید کرتی ہوں ناظرین آپ سبھی امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے متاثر ہو کر اسے اپنی زندگی میں ضرور فالو کرنے کی کوشش کریں گے.
اسی نیک امید کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. حسین ہے نبی کا نور عین ہے.